بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا للاسلام وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان سیدنا نبینا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العظيم وقال صلى الله عليه وآله وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان أو كما قال صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما ابدا على نبينا حبيبك خير الخلق كلهم. دوستو، بھائیو، بزرگو، دین کی جو باتیں بھی کہی اور سنی جاتی ہیں اس کہنے سننے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اور آپ اپنے عزائم، ارادے، خیالات، جذبات میں تبدیلی لائیں اور دین کی ان باتوں کو اپنی زندگی میں داخل کریں تاکہ دین کا نفع ملے. دین کا کامل نفع عمل کی وجہ سے ملتا ہے. دین کی بات کہنا سننا یہ بھی ثواب ہے، اس پر نیکی ثواب ملے گا، لیکن نفع اس وقت ملے گا جب کہ ہم اور آپ دین کی بات پر عمل کریں گے. تو یہ کہنا سننا ارادے کی تبدیلی کے لیے، عزائم پختہ کرنے کے لیے، دل کے اندر ٹھاننے کے لیے ہوتا ہے کہ انشاءاللہ اب تک کی زندگی جو خراب گزری ہے اس سے ہم توبہ استغفار کریں گے اور آئندہ زندگی بنائیں گے. میں نے آپ کی خدمت میں شاید اس سے پہلے یہ واقعہ عرض کیا ہے، اور یہ واقعہ ہمارے شیخ مرشد حضرت شیخنا مرشدنا الشاہ مولانا منیر احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کالینہ بمبئی میں بیان فرمایا تھا. میں نے حضرت سے سنا تھا. اس میں حضرت نے واقعہ بیان کیا کہ کسی شہر میں 3 دن کا غالباً پروگرام تھا، دین کی باتیں کہنے سننے کا پروگرام رکھا گیا تھا، اور دین کی باتیں کہنے سننے کا پروگرام رکھنا چاہیے. یہ بہت بڑی نیکی ہے، ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کیا فائدہ، یہ غلط بات ہے. شیطان کا بہت خطرناک وسوسہ ہے. دین کی بات کہنے سننے سے فکر تازہ رہتی ہے، دین کا چرچا ہوتا ہے اور دین زندہ رہتا ہے. جب کہنا سننا ختم کر دیں گے تو خطرہ ہے کہ عمل بھی ختم ہو جائے گا اور پھر دین مٹ جائے گا. تو اس لیے اس شیطانی دھوکے سے بچنا چاہیے.
دینداری کی بات ہے کہ آدمی دین کی فکر کرے، ہماری جان، ہمارا مال، ہمارا وقت دین پہ خرچ ہو، یہ ہماری خوش بختی ہے، آخرت میں کام آنے والی یہی چیز ہے۔ تو وہاں 3 دن کا غالباً پروگرام رکھا گیا تھا۔ پہلے دن جو عالم بیان کرنے آئے تھے انہی کا بیان تھا، دوسرے دن بھی اور دنوں میں بھی۔ تو انہوں نے پہلے دن ایک حدیث شریف سنائی، اور وہ حدیث پاک میں عرض کیا گیا ہے، فرمایا گیا ہے، ارشاد ہے آقا مولا حضرت نبینا سیدنا اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ بات نہیں کریں گے۔ 3 آدمی ایسے ہیں جن پر 4 عذاب ہوگا۔ اللہ بچائے مجھ کو، آپ کو، سب کو، پوری امت کو بچائے۔ 3 قسم کے لوگ ہیں جن پر 4 عذاب ہوگا۔ پہلا عذاب یہ ہوگا کہ لا یکلمہم اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے بات نہیں کریں گے۔ دوسرا یہ عذاب ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان پر نظر رحمت نہیں کریں گے۔ اور تیسرا سخت عذاب یہ ہوگا، اللہ بچائے، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کا تزکیہ نہیں فرمائیں گے، ان کو پاک نہیں کریں گے۔ اور چوتھا عذاب یہ ہوگا کہ ان کا دردناک، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یہ حدیث آپ نے ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو صحابی نے عرض کیا رضی اللہ عنہ، اور صحابہ کا احسان ہے کہ انہوں نے پوچھ کر کے ہم سب کے لیے دین کو آسان کر دیا۔ تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خابوا و خسروا من ہم یا رسول اللہ، وہ لوگ ناکام ہوں اور نامراد نقصان میں ہوں یا رسول سیدنا مولا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 3 آدمی جو خسارے اور نقصان میں ہوں گے کون ہوں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا اس میں سے پہلا شخص وہ ہوگا جو اللہ حفاظت فرمائے، پہلا شخص وہ ہوگا جو ٹخنوں سے نیچے اپنا پائجامہ رکھتا ہوگا، ایزار رکھتا ہوگا۔ ٹخنا یہ ہے، اس کے نیچے پائجامہ ہوگا، لنگی ہوگی، شارٹ پتلون ہوگی، اس کے نیچے جو کپڑا لٹکا کے چلے گا۔ آپ نے فرمایا ایسے آدمی پر قیامت کے دن 3 عذاب ہوگا۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے ویل للاعقاب من النار، وہ ایڑیاں جہنم میں ہوں گی، ان کے لیے تباہی ہے ان ایڑیوں کے لیے جو جہنم میں ہوں گی۔ وہ کون سی ایڑیاں، کون سے ٹخنے؟ جن کے نیچے کپڑے ہوں گے۔ میرے بھائی و بزرگ دوستو، دنیا میں جو آپ نے ارشاد فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہو کر رہے گا، وہ ہوگا۔ سائنسداں کی بات ٹل جاتی ہے اور ٹل جاتی ہے، لیکن سیدنا آخر الزماں نبینا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی ٹلے گی نہیں۔ جیسا آپ نے فرمایا وہ ہو کر رہے گا۔ تو آپ نے فرمایا ایسے آدمی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ گناہ بے لذت ہے، ٹخنوں سے نیچے پائجامہ رکھنا سخت ترین گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور آدمی یہ کرتا ہے۔ مسلمان کی پہچان یہ نہیں ہے، ہماری پہچان ہے ٹخنوں سے اوپر۔ عورتوں کے لیے حکم ہے کہ ان کی ازار ٹخنوں سے نیچے ہوگی، پورا ڈھانکا ہوگا۔ مردوں کے لیے حکم ہے کہ ازار اوپر ہوگی۔ یہودی خبیث غلیظوں نے ہماری اسلامی تہذیب کو ختم کرنے کے لیے یہ فتنہ چلایا کہ مردوں کو اوپر لے آئے، گھٹنوں تک لاتے ہیں، اور گھٹنوں سے اوپر تک کی چڈی پہنتے ہیں، اور سطر ان کا سامنے آتا ہے۔ یہ سخت ترین بے حیائی ہے، یہ مردوں کے لیے روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ تو ایک حدیث تو یہ بیان فرمائی کہ ایک آدمی وہ ہے، اور دوسرا وہ آدمی ہے جو المنان ہے، احسان کر کے جتلانے والا ہے۔ کسی کو کچھ دیا، کسی کو کوئی احسان کیا، صدقہ خیرات دیا، موقع پڑے تو جتا دیا کہ میں نے تم کو اتنا کیا تھا، تم یہ کر رہے ہو، سب نیکی خلاص ہو گئی۔ بمبئی میں ایک حاجی صاحب تھے، ان کے انتقال کے بعد ان کی جنازے میں بہت بھیڑ تھی،
اور جس کی زبان پہ سنو تو ان کی بھلائی کا چرچا تھا، سیٹھ تھے۔ ہاں، ایسا کام کر کے ہم لوگ جائیں دنیا سے کہ جانے کے بعد لوگ ہمارے لیے دعا کرنے والے ہوں، چرچا خیر کے ساتھ کرنے والے ہوں۔ اللہ ایسے عمل کی اخلاص سے ہم کو آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ آدمی اپنے بارے میں ذکر جمیل چھوڑ کے جائے، خوبصورت تذکرہ چھوڑ کے جائے۔ تو ان حاجی صاحب کے انتقال کے بعد سب لوگ ان کی خوبی بیان کرتے تھے، کوئی بھی جائے، جنازہ بہت بھیڑ تھی، لوگ کہتے تھے بڑے حادث، بڑے اچھے تھے حاجی صاحب۔ ان کی سیٹھ تھے، دکان پر جب آتے تھے رمضان شریف میں لوگ چندہ لینے کے لیے، تو ہر کوئی ان کی تعریف کرتا تھا، ان کی دکان کے لوگوں کے، کہ کیسی تربیت کی۔ وہاں کے جو کام کرنے والے تھے سیٹھ کے مزدور، ان کے بھی حسن اخلاق تھے، اچھے اخلاق تھے۔ جب جائے کوئی بھی آ جائے چندہ لینے تو حاجی صاحب نبی ہوں تو ان کے خادم اور نوکر لوگ کہتے تھے تشریف رکھیے، تشریف رکھیے، حاجی صاحب ابھی آئیں گے، اور عزت سے بیٹھاتے تھے۔ غیر رمضان میں کوئی آئے تو بھی کہتے تھے کہ بیٹھیے بیٹھیے، کیا لیں گے، ٹھنڈا لیں گے، پانی، چائے، ان کا اکرام کرتے تھے۔ تو جانے والے دعا دے کے جاتے تھے کہ یار یہ حاجی صاحب خود تو ہیں ہی، کیسی تربیت اپنے خادموں کی ہے، کسی سے کوئی ترشی سے بد اخلاقی سے نہیں پیش آئے۔ اور جو بھی آئے تو سب کہتے تھے کہ حاجی صاحب کی کئی خوبیاں تھیں، ان میں سے ایک بڑی خوبی یہ تھی کہ یہ نیکی کر کے بھولا دیتے تھے، احسان کر کے بھول جاتے تھے، کسی کو دیتے تھے تو دے کر بھول جاتے تھے، کبھی بھی کوئی چرچا نہیں کیا کہ میں نے تم کو اتنا دیا، تم کچھ تو خیال کرو، نہیں، نیکی کرتے تھے بھول جاتے تھے۔ حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا قطب الاقطاب حضرت مولانا شیخ محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ، انہی حاجی صاحب کے بارے میں فرمائے، جب گئے اور ملاقات کرنے کے لیے حاجی حضرت کی خدمت میں، تو حضرت نے ان کو ایسے سینہ کر کے، ایسے ہاتھ اٹھا کے کہا ارے آجا حاجی آجا، اور سینے سے لگایا، کیسا تھا، اور کہا حضرت نے خود کہ میں نے سب کے احسان کا بدلہ دے دیا حاجی، تیرے احسان کا بدلہ میں نہیں دے سکا۔ اتنے بڑے نیک تھے۔ تو ان کی خوبی تھی، سب کہتے تھے کہ یہ نیکی کر کے بھلا دیتے تھے، کتنوں کو دیا بھول گئے، چرچا نہیں۔ اس کے برخلاف اس حدیث پاک میں آیا المنان، جو نیکی کرے اور جتلائے۔ ایک بہن تھی، رو رہی تھی، کہنے لگی کہ یہ میرا بھائی ہے۔ موقع آیا تو اس کے بھائی نے جتلا دیا، دیا کس کو؟ بہن کو۔ اور کون سی رقم دی؟ زکوٰۃ کی رقم دی، وہ تو دینا ہی ہے۔ تو بھی موقع پڑا نا تو کہہ دیا بہن کو کہ بھول گئی، میں نے تیرے اوپر اتنا بڑا احسان کیا تھا۔ ارے تو وہ بیچاری رونے لگی کہ دیکھو میرا بھائی ہو کے میری عزت لٹا رہا ہے، سب کے سامنے بول رہا ہے کہ میں نے تیرے اوپر احسان کیا تھا۔ یہ نیکی پسند ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ دوسرا وہ آدمی ہے المنان، جو نیکی کر کے جتلائے، ساری کی کرائی نیکی ختم ہو جاتی ہے۔ ایک صاحب تھے، مدرسے کو بڑی رقم دی، اور ووٹ کا زمانہ آیا، مسجد بنوائی۔ مسجد کس کے لیے بناتا ہے آدمی؟ اللہ کے لیے، کوئی چرچا نہیں، اللہ کے لیے، جس کے لیے ہم کر رہے ہیں اللہ جان رہے ہیں۔ جب لینا ہے اپنے مالک سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، تو پھر مخلوق سے چرچا کیوں؟ ان کے لیے ہاں۔ تو وہ آئے اور ووٹ کا زمانہ آیا، تو انہوں نے جا کے مدرسے کے لوگوں سے کہا کہ میں سیاست میں کھڑا ہوں، میں سیاست میں کھڑا ہوں، اور آپ جو ہے میرے لیے اپیل کر دیجئے کہ لوگ مجھ کو ووٹ دیں۔ تو انہوں نے، مدرسے کے لوگوں نے کہا، مسجد کے ذمہ داروں نے، کہ بھائی مسجد اور مدرسہ پوری قوم کا ہوتا ہے، کسی کی طرفداری کرنے کے لیے نہیں ہوتا ہے، اس لیے ہم مدرسے اور مسجد والے سب کے ہیں،
ہم کسی پارٹی کے نہیں ہیں، اس لیے ہم یہ اعلان نہیں کر سکتے۔ جس کو بھی اپنے آزادی سے دینا ہے دے۔ تو پھٹ سے سب کے سامنے کہا کیا کہ اچھا آپ بھول گئے، جب نوٹ کی ضرورت تھی مسجد کے لیے تو میں نے پوٹلا بھر کے دیا، مسجد بنوا دی، اور جب میرے لیے ووٹ کا مسئلہ آ رہا ہے تو آپ پیچھے ہٹیں۔ گیا سب، ایک جملے میں سب خاک میں ملا دیا۔ تو کیا کرایا خود لٹا دیا۔ کیا کرایا خود لٹا دیا۔ المنان کبھی نہیں کرنے کا، جس کو دیا لینے والے کا احسان ہے، لینے والے کا احسان ہے کہ اس نے ہمارا فرض ادا کر لیا، زکوٰۃ لے لیا تو ہمارا فرض ادا ہوا نا بھائی، تو اس کا احسان ہم پر ہے، نہ تو ہم اگر نہیں دیتے اور نہیں لیتا تو ہماری پکڑ ہو جاتی۔ تو یہ سوچنے کا، تو ایک ہے المنان، اور دوسرا وہ ہے، تیسرا وہ ہے المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، وہ جو تجارت کرے اور جھوٹی قسم کھا کے اپنا سامان بیچے، خوب جھوٹی قسم کھائے کہ قسم سے اتنا ہے، بمبئیا قسم کھاتے ہیں نا، قسم سے اتنا ہے، وہ قسم بھی نہیں بولتے، اتنی زور سے بولتے ہیں کہ قسم سے اتنا ہے، وہ جھوٹی قسم۔ نفع لینا جائز ہے، منع نہیں ہے، لیکن اس میں جھوٹ بول کے قسم نہیں نفع لینے کا، جو بات ہو صاحب صاحب بتا دے۔ تجارت کی برکت دو باتوں پر ہے، ایک تو وفائے وعدہ، وعدہ پورا ہو، اور دوسرے سچائی، سچائی کا اہتمام ہو، دھوکہ نہ ہو، اور وعدہ جو کرے پورا کرے، تو اس میں تجارت میں برکت ہے، تجارت میں برکت ہے۔ اور اگر جھوٹ کیا غبن دھوکہ دیا تو برکت ختم ہو جائے گی۔ تو تیسرا وہ شخص ہے جو جھوٹی قسم کھا کے اپنا مال خوب سپلائی کرے۔ تو یہ تین قسم کے لوگوں کو 4 عذاب ہوگا قیامت میں، اللہ بچائے۔ ایک تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ شفقت سے بات نہیں کریں گے، شفقت سے بات نہیں کریں گے۔ اللہ پاک قیامت میں دن جس سے شفقت سے بات نہ کریں تو خلاص ہو گیا، سخت عذاب میں آ جائے گا۔ دوسرے نظر رحمت نہیں کریں گے، غصے سے دیکھیں گے، رحمت والی نگاہ نہیں ڈالیں گے۔ اور تیسرے اس کے عمل کو قبول نہیں کریں گے، پاک نہیں کریں گے۔ اور چوتھے دردناک عذاب ہوگا۔ یہ حدیث انہوں نے بیان کی مجلس پہلے دن بیان میں، اب دوسرے دن بیان کرنے کے لیے جب آئے تو اب بیٹھے ہیں، کرسی پہ بیٹھے ہیں، بیان کا وقت ہو گیا، بیان ہی نہیں کر رہے، چپ چاپ بیٹھے ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہو گیا مولانا کو، کل تو بیان کیے تھے، آج بیٹھ کے تو بیان ہی نہیں کر رہے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ 5 منٹ ختم ہوئے، 7 منٹ ختم ہوئے، 10 منٹ ختم ہوئے، خالی دیکھ رہے ہیں مجمع کو، کچھ بیان ہی نہیں کر رہے۔ تو کسی شخص نے کہا کہ حضرت کیا ہو گیا، آپ بیان نہیں کر رہے؟ تو اس وقت کہا کہ آج بیان نہیں کروں گا۔ تو اب لوگوں کو تعجب ہوا کہ حضرت جب بیان نہیں کرنا تھا تو آخر آپ آئے کیوں، کرسی پہ کیوں بیٹھے، پہلے ہی منع کر دیے ہوتے۔ تو فرمایا نہیں، بیان نہیں کروں گا۔ تو کہا آخر کیوں، کیا بات ہے؟ تو حضرت نے فرمایا تھا دیکھو، بیان عمل کے لیے ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی بدلیں، ارادے میں تبدیلی لائیں، خیالات جذبات خطا گناہ سے توبہ کریں اور گناہ چھوڑنے کے لیے قدم بڑھائیں۔ تو آخر تم بتاؤ تو صحیح کہ میں نے کل حدیث پاک بیان کی تھی کہ 3 آدمی ہیں، سخت گناہگار ہیں، 4 قسم کا عذاب ہوگا۔ تو آخر اس حدیث پہ اس مجمع میں سے کس نے عمل کیا ہے، کس نے ارادہ کیا ہے؟ کوئی ایک عمل کرنے والا ہے؟ تو پورے مجمع میں سناٹا چھا گیا، کوئی کھڑا ہی نہیں ہوا۔ تو تب حضرت نے کہا کہ اچھا جب کوئی عمل ہی نہیں کیا تو بات کرنے سے فائدہ کیا ہے، خالی ثواب لینے کے لیے تھوڑے،
دین کی بات کا نفع تو عمل سے پورا ملتا ہے. عمل نہیں کریں گے تو لاکھوں کرو تو فائدہ پورا نہیں ہوگا. اس لیے جب تک کوئی عمل نہیں کرے گا تو ہم بات نہیں کریں گے. ابھی بات ہو ہی رہی تھی کہ ایک نوجوان مجمع میں سے اٹھا اور نکل کے سیدھے اسٹیج پہ آ گیا. اب سب دیکھ رہے ہیں کہ اللہ خیر کرے. مولانا کے پاس پہنچا اور جیب سے چاقو نکالا. اب چاقو نکالا تو سب لوگ تعجب کر کے اللہ خیر کرے کیا کرے گا. تو اس نے کہا حضرت آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی میں نے یہ بیان وہی کرا عمل کے لیے بتاؤ کوئی عمل کر کے دکھاؤ. کہا حضرت آپ نے بتایا تھا نا کل کہ ایک وہ ہے جو المسبل الازار، جو اپنا کپڑا شارٹ پتلون تہبند ازار ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے. تو کہا حضرت دیکھیے خود آپ اللہ کے واسطے خود گواہ رہیے اور یہ پورا مجمع گواہ رہے گا. یہ چاقو میرے ہاتھ میں ہے اور میری یہ شرٹ ہے، پتلون ہے، ٹخنوں سے نیچے ہے. میں پورے مجمع میں سامنے اسٹیج پر کھڑا ہوں اور اپنا پیر اٹھا کر آپ کے سامنے اپنے ہاتھ سے اس کپڑے کو کاٹ رہا ہوں. جو ٹخنوں سے نیچے ہے نا جتنا حصہ میرا پتلون، اس کو میں کاٹ رہا ہوں اور کاٹ دیا دونوں. کہا دیکھیے میں نے اوپر کر لیا ٹخنوں سے نیچے، عمل کیا میں نے. حدیث پاک پر آپ نے بتایا تھا میں نے عمل کر کے دکھایا ہے اور اب میں انشاءاللہ اوپر ہی رکھوں گا. آپ بیان کیجیے. اب یہ کہنا تھا حضرت مولانا کو، ایک کیفیت طاری ہو گئی کہ ہاں یہ ہے عمل کرنے والا. پھر بیان کیا. تو دین کی بات کا نفع، میں اس پر یہ واقعہ سنایا کہ اس وقت ملتا ہے جب کہ ہم اور آپ عملاً قدم بڑھائیں. ہم میں سے جتنے ہیں، یہ رمضان شریف کا مہینہ قریب آ رہا ہے، رجب کا مہینہ چل رہا ہے، آدھا کے قریب اب یہ پہنچ چکا ہے. رجب رمضان شریف کی تیاری کے لیے پہلا مہینہ ہے. رجب کے مہینے میں جو دعا مانگنی سنت سے ثابت ہے، وہ بہت سی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. کہ یا رب، یا اللہ، آپ سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں خاص برکت عطا فرما اور ہم کو رمضان شریف تک پہنچا. علماء فرماتے ہیں کہ اس دعا کی روشنی میں حضرت سیدنا آقا مولا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا مبارک یہ ہے کہ میری امت رمضان شریف کی تیاری 2 مہینہ پہلے شروع کر دے. آدھا مہینہ قریب یہ بھی ختم ہو رہا ہے، اب تیاری کا دن بھی ختم ہوتا جا رہا ہے. تو ہم اور آپ اب اپنے اندر خود تبدیلی لائیں. شادی کے دن آنے سے پہلے مہینوں پہلے آدمی تیاری کرتا ہے، گھر بار صاف ستھرا کرتا ہے، اپنے اس کا انتظام کرتا ہے. رمضان مبارک مہینہ آ رہا ہے، یہ مبارک مہینہ مغفرت لے کے آ رہا ہے، بخشش لے کے آ رہا ہے، رحمت لے کے آ رہا ہے، جہنم کی آگ سے خلاصی لے کے آ رہا ہے. ہر بڑے مہمان کی آمد سے پہلے اس کے اکرام کا انتظام کیا جاتا ہے، اس کے لیے تیاری کی جاتی ہے تاکہ آنے والا مہمان خوش ہو جائے. رمضان شریف کی تیاری کے لیے قدم بڑھائیے. رمضان شریف کی تیاری 2 طرح سے ہوتی ہے، ایک ظاہر سے ہوتی ہے اور ایک باطن سے ہوتی ہے. ظاہر کی تیاری میں نے پہلے بھی عرض کیا یہ ہے کہ آدمی اگر کسی کا غلام نہیں ہے، خادم نہیں ہے، نوکر نہیں ہے، ملازم نہیں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وسعت دیا ہے، مالی وسعت ہے، فراخی ہے، کشادگی ہے، تو پورے رمضان کے آنے سے پہلے تمام چیزوں کا حساب لگا کر رمضان کا خرچہ رمضان کے آنے سے پہلے گھر میں دے دے. تیل ہے، اناج ہے، شکر ہے، چاول، دانہ پانی ہے، یہ سب لا کے دے دے اہتمام سے. اگر ابھی کوئی سیٹ کرے گا اور جا کے خریدے گا تو گویا فرض مہمان کی تیاری کرنے گیا ہے، اس کا قدم ولایت کی طرف بڑھے گا. اس بات کو سرسری نہیں لیجئے، کمپلسری لیجئے دماغ پر، تب اللہ خوش ہوں گے.
عید کے کپڑے سلوانا ہے تو عید کے رمضان کے انتظار مت کیجئے، جوتے خریدنا ہے، سب مبارک ہو، لیکن ابھی سے سب لے کر رمضان کے آنے سے پہلے خرید لیجئے۔ ماں بہنوں سے، بچیوں سے گھر میں کہہ دیجئے کہ بچیوں بہنوں جو لینا ہے رمضان کے آنے سے پہلے لے لو، 1 مہینہ رمضان کے اندر آنے سے سب پہلے سے فارغ ہو جائے۔ میں نے پہلے آپ کو قصہ سنایا ہے کہ سورت کا ایک نوجوان تھا، مجھ سے ملاقات ہوئی تو کچھ بات اس کو کرنی تھی، تو اس نے کہا مولانا مجھ کو ٹائم دیجیے، مجھے فلاں ویک میں فارغ ہوں تو مجھے کچھ بات کرنا ہے۔ میں نے کہا اس کے بعد؟ تو کہا وہ فلاں ویک میں 1 ہفتہ بیزی رہوں گا اور وہ میں فارغ رکھ رہا ہوں۔ کہا کیوں فارغ رکھ رہے ہو؟ تو کہا میرا ایک دوست افریقہ سے آ رہا ہے، اس کے لیے میں نے اپنے آپ کو خود فارغ کیا ہے، تو آنے سے پہلے میں سارے کام پٹا رہا ہوں تاکہ جب وہ آ جائے تو 1 ہفتہ میں اس کے ساتھ رہوں، جہاں لے جانا وہ لے جاؤں، مجھے کوئی بیچ میں اڑچن نہ آئے۔ اب تک اس کی بات مجھے خیال آتی ہے کہ ایک مہمان جو دنیا کا ہے اس کے خاطر آدمی سوچ کے فکر کر کے ٹھیک ہے مہمان کا حق ہے کرنا چاہیے، لیکن سوچنے کی بات ہے کہ جب اس مہمان کے لیے فارغ ہوا تو رمضان جو 1 مہینہ ہماری مغفرت کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے، جنت دلانے کا مہینہ ہے، ہم بھی اس کے لیے فارغ ہوں، کچرے نہ رکھے رمضان شریف کے لیے۔ اللہ نے وسعت دیا ہے تو پہلے سے تیاری کر کے سب لا کے دے دیجئے، یہ ظاہری تیاری ہے۔ اگر اتنی وسعت نہیں ہے، اللہ سب کو اپنا محتاج بنائے، کسی مخلوق کا محتاج ہم میں سے آپ میں سے کسی کو نہ بنائے۔ اگر نہیں ہے تو پھر اس کی مجبوری ہے وہ، مگر پھر بھی وہ بھی یہ ترتیب بنائے کہ رمضان میں زیادہ وقت اللہ کے گھر میں گزارے گا، اللہ کے گھر میں گزارے گا۔ یہ ظاہر کی تیاری ہے، اور اصل تیاری باطن کی ہے، اندرون کی ہے، کہ اس میں تو سب کے لیے ہے کہ اب ہم اس مہینے سے ہی اپنی رغبت، اپنی خواہش عمل کی طرف بڑھائیں، دعا کی طرف توجہ بڑھائیں دیں۔ قرآن شریف کی اللہ معاف کرے تلاوت اب تک نہیں کرتے تھے تو اب سے قرآن شریف کی تلاوت شروع کر دیں، اب سے واقعی 2 پارہ 4 پارہ رمضان میں پڑھیں گے، اس سے پہلے 1 پارہ آدھا پارہ نہیں پڑھتے تھے تو اب سے شروع کر دیں۔ پہلی تیاری کہ تلاوت کی طرف قدم بڑھا دیں، دوسری تیاری کہ نماز کا اہتمام بڑھا دیں۔ نماز اگر ایسی پڑھ لیتے تھے، جماعت کا اہتمام نہیں تھا، تو اب سے طے کریں کہ انشاءاللہ یہ تقریباً ابھی رمضان کے آنے میں 1 چلہ ہے، 1 چلہ تو ہے ہی شعبان کے آنے تک، اب یہ ابھی سے طے کر لیں کہ یہ 1 چلہ ایسا گزاریں گے رمضان کی تیاری میں کہ 40 دن ہماری تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹے گی۔ ابھی سے ایک نشانہ بنا کے، ٹارگٹ بنا کے کریں کہ 40 دن تک نماز کی جماعت سے پابندی کریں گے اور 40 دن تکبیر اولیٰ سے پڑھیں گے تو 2 پروانے ملیں گے، اللہ تعالیٰ دو انعام عطا کریں گے، ایک تو جہنم کی آگ سے خلاصی کہ یہ جہنم سے بری ہے، اور دوسرا نفاق سے بری ہے۔ یہ 2 میں ابھی یہ ٹارگٹ ہم لوگوں کے لیے موجود ہے، ایک تو تیاری، دوسری گھر کے اندر گناہوں کا ماحول ختم کریں، گناہ چھوڑنے کی خود ابھی سے تیاری شروع کریں، جھوٹ بولنا ختم کر دیں، آنکھ کی حفاظت شروع کریں، غلط خیال جذبات ختم کریں، غلط چیزوں کی طرف قدم نہ بڑھائیں، اللہ حفاظت فرمائے، گناہوں میں کمی لائیں ابھی سے توبہ کر کے۔ دعا نہیں مانگتے تھے، ابھی طبیعت نہیں چل رہی، فون پہ پتہ نہیں کتنی دیر بات کرتے ہیں، لیکن دعا کے لیے آدھا گھنٹہ 15 منٹ تو دور کی بات ہے، 5 منٹ بھی مشکل ہے، تو اب ایسا نہ کریں۔ اب دعا کے لیے تھوڑا واقعی اہتمام سے 5 منٹ 10 منٹ نکال کے دعا مانگے، پرسنل دعا، امام صاحب کے ساتھ والی دعا نہیں، خود کی دعا باقاعدہ 5 منٹ 10 منٹ کسی نماز کے بعد میں مانگیں۔ کچھ وقت نہیں مل رہا ہے تو سونے سے پہلے بستر پر گئے، فوراً نیند نہیں آتی تو بیٹھے بیٹھے مانگ لیں، وہاں مانگ لیں۔ یہ باطن کی تیاری، حسد ختم کریں، مسلمان بھائی کی خیر خواہی لے آئیں، جھوٹ بولنا، خاص طور سے دھوکہ دینا، سود خوری، جتنی گناہ ہے چھوڑ دیں۔ پھر دیکھیں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اگر رمضان کے آنے سے پہلے اس طرح کی تیاری کر لیں گے اور رمضان شریف جب آئے گا تو جیسے ہی چاند نظر آئے گا اور اس وقت نور کی بارش شروع ہوگی تو ہمارے قلب کے اندر خود آپ محسوس کریں گے، ایک خاص قسم کی روشنی محسوس کریں گے، ایک خاص قسم کی خوشی محسوس کریں گے، عمل کی طرف رغبت بڑھ جائے گی
اور خدا تعالیٰ ولایت کے تاج سے نوازیں گے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستو، ہم اپنے ارادوں میں تبدیلی لائیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے دین میں ترقی ہوگی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا آخرت دونوں بنا دیں گے۔ رب کریم جل ربی شان ہو ہمارے اس کہنے سننے کو قبول فرمائیے، اخلاص دیجیے اور عمل کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔